بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹوڈیز ولاگ کے ساتھ میں ہوں علی۔ آج آپ کو ایک ایسی شخصیت کی میں ایک ویڈیو کلپ چھوٹا سا ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں، جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو معاملات ہیں نا وہ مولا علی علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال دیے ہیں۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں باقی کسی کو علم نہیں ہوتا، یعنی کہ کافی نسلیں گزر چکی ہیں، بہت بہت بڑے عالم دین گزر چکے ہیں، تاریخ دان گزر چکے ہیں، لیکن ان کے علم میں وہ بات نہیں آئی جو ان صاحب کے علم میں بات آ چکی ہے۔ اور اس بندے نے ڈٹائی کے ساتھ کیا کہا اور اینکر نے کیا پوچھا، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کیا آپ مولا علی کو بھی اللہ سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ مولا علی کو خالق سمجھتے ہیں، رازق سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ وہ تو امیر کائنات نے خود کہا ہے۔ کیسے، کیا کہا، کہاں کہا؟ ونخلق انردک خطبہ البیان میں، خطبہ البیان پہ باتیں یہ نہیں کہنا کہ صرف ہماری کتابوں میں، وہ آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ صحیح۔ 12ویں صدی ہجری کے مفتی اعظم قسطنطنیہ سلمان بن ابراہیم حنفی نے باقاعدہ لکھا، یہ مولا علی کے مخفی اسرار میں سے ہے، ٹھیک ہے، از تعلیمات رسول۔ اس میں امیر المومنین نے واضح طور پہ کہا ہوا ہے، کیا کہا؟ میں خلق بھی کرتا ہوں، میں رزق بھی دیتا ہوں، وانا المصور فی الارحام، ماں کے شکم میں بچے کا چہرہ میں علی بناتا ہوں۔ اچھا، یہ مولا علی کہہ رہے ہیں ہاں جی، یہ اللہ نہیں بناتا، ماں کے شکم میں بچے کا چہرہ رب نہیں بناتا، مولا علی بناتے ہیں۔ یار آپ اللہ کی نفی کیوں لے آتے ہیں ہر جگہ؟ مجھے آپ لے کے آ رہے ہیں کیسے علی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر کے؟ مقابلہ علی نے بار بار کہا میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں۔ اختیارات من اللہ، علی کو شاید اللہ نے دیا، کوئی شک نہیں تو ہے، غلط مگر نہیں۔ جو اختیارات دیے انہی اختیارات کی بات کی جائے جو آپ کے اختیار میں ہے۔ جو آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں، آپ وہ بھی اختیارات مولا علی کے کھاتے میں ڈال کر اللہ بالکل کے نہیں اختیارات حاصل کرنا چاہ ہے، رہے آپ تک وہ روایتیں نہیں پہنچی ہیں نہیں آپ اچھا، کو۔ ٹھیک ہے۔ میں بھی جناب الوضع کھول لیتا ہوں۔ مولا علی ماں کی شکم میں بچوں کے چہرے بناتے ہیں، ہاں جی، خالق بھی ہیں، رازق بھی ہیں، مولا علی بالکل۔ آپ کہتے ہیں۔ الحمدللہ مولا علی نے خود کہا ہے، آپ کی کتاب میں بھی موجود۔ تو جناب یہ ہے زرق نقوی صاحب، اور بہت بڑی بڑی مجالس اور قبلہ اور یہ مناظر اور بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ اور بلیو کریں کہ آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک دفعہ نا آپ نے ان کے مناظرے، آپ نے ان کی گفتگو دیکھنی ہے، آپ نے ان کی مجالس سننی ہے، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ شخص کیا رہا ہے، یعنی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، نہ اس کو بولنا آتا ہے نہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور تاریخ پہ تو گرپ چھوڑے نا، اس کی تاریخ پہ کیا گرپ ہونی ہے، 2-4 مسئلے زبانی یاد کر دینے سے اور اپنے ہی فالورز کے سامنے مجلس پڑھ لینا، یا ایسے گروہ کے سامنے مجلس پڑھ لینا جہاں پر آپ کے عقیدے کے لوگ ہی بیٹھے ہوں، آپ کی طرح کے ہی بیوقوف سے لوگ بیٹھے ہوں، تو وہاں پر گفتگو کر لینا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور وہاں پر جب آپ کو واہ واہ کرنے والے زیادہ ملیں، آپ کی غلط بات کو غلط نہ کہیں اور آپ کی غلط بات پہ بھی دھات دیں، تو ظاہر سی بات ہے اسی طرح کے حالات ہو جاتے ہیں نا، کہ جہاں پر یہ کہہ رہا ہے بندہ، وہ پوچھ رہا ہے، بالکل اس بندے نے بڑا زور دے کے پوچھا ہے کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، اللہ مولا علی علیہ السلام کے متعلق نعوذ باللہ، جی وہ رازق بھی ہیں اور حالق بھی ہیں۔ اور ریفرنس کیا دے رہا ہے جی؟ خطبۃ البیان۔ اور خطبۃ البیان کے بارے میں بھی آگے کنفرم ہی کہہ رہا ہے کہ جی وہ آپ کی کتابوں میں نہیں ملے گا، وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اور اب ہماری کتابوں میں بھی نہیں لکھا ہوا، یہ زرق نقوی جیسے لوگوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ خطبۃ البیان میں بڑا چھپ چھپا کے ایک خطبہ جو زرق نقوی تک پہنچا ہے اور کتابوں میں موجود ہے، جہاں پر مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جی میں نعوذ باللہ میں رازق ہوں، میں حالق ہوں، میں مالک ہوں، سارا کچھ وہ انہی کے پاس لکھا ہوا ہے۔ باقی کلہم ایران، عراق اور پوری دنیا کے جو شیعہ علماء ہیں، شیعہ اسکالرز ہیں، شیعہ تاریخ دان ہیں، سب سے بڑا اس ٹائم جو امریکہ میں بیٹھا ہوا حسن اللہ یاری ہے، اور حالانکہ وہ علماء کے خلاف بڑی غلط قسم کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن تاریخ کے معاملے میں یا کچھ ایسے معاملات جہاں پر توحید کے بارے میں معاملات آتے ہیں، وہاں پر تو وہ رگڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس شخص کو ہی یہ بات ملی ہے، باقی خطبۃ البیان کسی شیعہ کو نہیں ملا، جس میں وہ اگر مولا علی علیہ السلام کا یہ اتنا بڑا فرمان ہوتا، اتنی بڑی گفتگو ہوتی اور خالق و مالک ہونے کا دعویٰ ہوتا، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کل سارے کے سارے ہی اسی بات پہ لگے ہوتے اور سمجھ، اور ہر مجلس میں اور ہر ہمارے ذکر میں یہ چیز ہوتی، تو آپ نے علی علیہ السلام کو اللہ کا سٹیٹس دے کے شرک ہی کیا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ جی وہ لکھا ہوا کیا کروں؟ اس کا مطلب آپ کے لیے خطبۃ البیان جو کہ پتہ نہیں روایتاً سنداً کیسا ہے، یا بالکل ایک ایسی بات جس میں مولا علی علیہ السلام کی گفتگو
اللہ کی توحید سے ٹکراتی ہو، قرآن کے اصولوں سے ٹکراتی ہو، تو وہ ہر چیز جھوٹی ہے. جب جیسا ہی ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے فرمان کو پرکھنا ہو تو قرآن مجید سے ٹیلی کر لو. اگر قرآن مجید سے وہ ٹیلی نہیں ہوگا، متمسک نہیں ہوگا، ملتا نہیں ہوگا، تو اس فرمان کو دیوار پہ دے مارو. تو میں کہتا ہوں یہ جو کہہ رہا ہے اس کو ہی دیوار پہ مار دینا چاہیے کہ یہ کون سا جو ہے وہ جھوٹ آپ مولا علی علیہ السلام سے منسوب کر رہے ہو. تو ایسی تمام گفتگو جو کہ قرآن کے ساتھ ٹسل کر رہی ہو اور وہ ریلیٹ کی جاتی ہو کسی اہل بیت کے کسی بھی فرد کے ساتھ، تو ایسا فرمان جھوٹ پہ مبنی ہوگا جس پہ یہ اکڑ کے دیکھیں بڑے لاپرواہی سے، جیسے بہت بڑا عالم دین، بہت بڑا تاریخ دان بیٹھا ہوا ہے اور شیعت ساری اسی کے پیچھے چلتی ہے. جس طرح اس نے شیعہ اثنا عشریہ فقہ جعفریہ کو بدنام کرنے کی اس شخص نے جیسے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے اور بڑے فخری انداز میں کہہ رہا ہے جی آپ کی کتابوں میں نہیں ہوگا، ہماری کتابوں میں ہے، اب آپ خطبۃ البیان سے مکرے گا تو مکرے میں، تو یہ تو اس کے انداز ہی اس طرح کا بے وقوفانہ ہے کہ جس کو اگلا بندہ حیرانگی سے منہ دیکھ سکتا ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. پوری دنیا کے شیعہ علماء، شیعہ عالم دین یا شیعہ فقہ جعفریہ، شیعہ اثنا عشریہ میں ایسے کسی عقیدے کی گنجائش نہیں جو یہ دھڑلے سے کہہ رہا ہے. کچھ خدا کا خوف کھائے، یہ تو بالکل مشرک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے نے اللہ ہی رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اور اس کا مطلب ہوا کہ تو علی کو رازق اور مالک کہہ رہا تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہوگا؟ لیکن تیرا تعلق کوئی نہیں نا، توحید سے بھی تیرا تعلق کوئی نہیں، رسالت سے بھی تیرا کوئی تعلق نہیں. نصیریت تیرے اندر سے بول رہی ہے، اور نصیریت میں تو یہی ہے نا کہ وہ علی کو اللہ مانتے ہیں، اور تمہاری جتنی بھی یہ گفتگو ہے وہ نصیریت والی ہے. تیرا تعلق شیعہ سے نہیں ہے، فقہ جعفریہ شیعہ اثنا عشریہ سے تیرا تعلق نہیں ہے. تجھے یاد ہے نا حسن اللہ یار نے تجھے کہا تھا قرآن پڑھ کے سناؤ، اور تجھے قرآن پڑھنا نہیں آیا تھا. تجھے آرام سے کہا جائے نا کہ چند سیکنڈ آرام کے ساتھ بالکل ذرا ہمیں آپ کے الفاظ سمجھ آئیں کہ یہ قرآن مجید کی یہ آیات پڑھ کے سنائیں، تو انشاءاللہ آپ کو آیت زیر کو زبر پڑھیں گے اور زبر کو زیر پڑھیں گے، شد کو مد کو ہر چیز کو مکس اپ کر کے پڑھ دیں گے. ظاہر سی بات ہے آپ کون سے کسی مدرسے میں، کسی عالم دین میں کہاں کوئی 15-20 سال کو 25 سال کو 30 سال علم حاصل کرنے میں کہاں لگائے ہیں. اسی طرح ہی پکڑے تکڑے آپ بن گئے ہوئے ہیں جی، شیعہ عالم دین اور مناظر بن گئے ہوئے ہیں. کتابیں رٹ لینے سے بندہ مناظر یا عالم دین نہیں بن جاتا. جہاں پر آپ بیٹھ کے مولا علی علیہ السلام کے متعلق اتنا بڑا پروپیگنڈا کرتے ہو کہ وہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی میں رازق ہوں، میں خالق ہوں. اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے سے آپ اہل تشیع کے جو خوبصورت چہرے کو مسخ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم جیسے ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو ننگا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کی شکل سے جو پردہ ہے نا شیعت کا جو جھوٹا موٹا آپ نے ڈالا ہوا وہ اتارنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا اس ویڈیو کے توسط سے، اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں تمام افراد کو بتا دوں کہ جنہوں نے اس کا یہ دیکھا ہوا ہے کلپ، تو اس کا ہمارے ساتھ فقہ جعفریہ شیعہ اثنا عشریہ سے کوئی تعلق نہیں. رازق، مالک، خالق سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور محمد و آل محمد علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے خلق کیا ہے، جن کو رزق، جن کو رتبہ، جن کو مقام اللہ نے عطا کیا ہے. تو ایسی کسی بھی مس کمیونیکیشن، مس انفارمیشن پہ یقین نہ کریں، اور بلکہ میں تو کوشش کرتا ہوں ان کو پوچھیں، اس کے پاس جائیں، بار بار اس کو پوچھیں اور اس کو کہیں کہ اگر خطبۃ البیان ٹھیک ہے تو اس کو قرآن کے ساتھ ٹیلی کر کے دکھا، اس فرمان کو قرآن کے ساتھ ٹیلی کر. اگر تو ٹیلی نہیں کر سکتا تو پھر دوبارہ جو ہے وہ رجوع کر اور کلمہ پڑھ اور اسلام میں شامل ہو، ورنہ تو اسلام سے خارج ہو چکا ہوا ہے. جو مولا علی علیہ السلام پہ یہ بہتان لگا دے تو مولا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ میں خالق ہوں یا مالک ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو ان جیسے جاہل ترین افراد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.